आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हुई। अब अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम को कि काबा तामीर किया जाए। ये काबा हजरत आदम ने भी तामीर किया था, मगर तूफान नूह में तूफान की वजह से अब दीवारें नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम कहते हैं मौला मुझे कैसे पता कि काबे की डायमेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली किस हुदूद अरबा पे काबा बनाना है। आज तो हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, हमारे पास उसकी डायमेंशंस होती हैं, हम अपने इंजीनियर को देते हैं कि भाई मेरे प्लॉट की साइज ये है, इसकी दीवार बनाओ 1 इंच आगे नहीं 1 इंच पीछे नहीं। अब काबा बनाना है और एग्जैक्टली उसी डायमेंशन पर बनाना है। सुभान अल्लाह। हदीसों के अल्फाज हैं, अल्लाह ने एक बादल भेजा, इरशाद फरमाया इस बादल के साथ जाओ, इस बादल का जो साया होगा एग्जैक्टली उसी साये की डायमेंशन में काबे की तामीर करनी है। हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते, हजरत इब्राहिम पत्थर लगाते। सुभान अल्लाह। अब जिस पत्थर पर खड़े होकर यह तामीर हो रही है यह जन्नती पत्थर है और यह पत्थर है मकाम इब्राहिम। सुभान अल्लाह। काबे के सामने खड़े होना तो कितना ऊंचा है उसकी दीवार, कैसे हजरत इब्राहिम का हाथ पहुंचा होगा। उलमा फरमाते हैं इस मकाम इब्राहिम ने लिफ्टर का काम शुरू किया। जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती मकाम इब्राहिम ऊंचा होता जाता। जब नीचे पत्थर लगाना होता ये पत्थर नीचे आ जाता और काबे की पूरी तामीर हो रही है। बेटा पत्थर पकड़ा रहा है, बाप पत्थर लगा रहा है और ये काबे की तामीर मुकम्मल होती है। एक यहां इश्क वाली बात कर दूं फिर बात को आगे चलते हैं। हजरत बीबी हाजरा और हजरत इब्राहिम की याद हज में कहाँ कहाँ है? सफा मरवा का चलना बीबी हाजरा की याद है, ठीक है ना। अच्छा रमी करते हैं तो हजरत इब्राहिम, अभी आएगा वो वाकया कि कैसे हुआ था, मगर रमी आज तो शैतान वहां नहीं है, आज पत्थर मार रहे हैं, वहां तो दीवार है। लॉजिक ये कहती है, अकल, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि हर चीज अकल से कैलकुलेट ना किया करो। लॉजिक वाले लोग तो कल ये कहेंगे कि यार 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से बेहतर है काबे का तवाफ कर लो, काबा तो अल्लाह का घर है, ये तो पहाड़ है जिसके गिर्द हम चल रहे हैं। लॉजिक तो ये कहती है। अच्छा जनाब महीना के अंदर 3 रातें गुजारने से बेहतर है मैं 3-4 तवाफ मजीद काबे के कर लूं, ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा हुदूद हरम के अंदर एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। शायद आप में से बहुत सारों को याद नहीं होगा कि अरफात हुदूद हरम में नहीं है, हुदूद हरम के बाहर है। लॉजिक वाला तो कोई बंदा ये कह सकता है कि यार हुदूद हरम के बाहर पूरा दिन गुजारने से बेहतर नहीं है काबे के सामने 9 ज़ुल्हिज्जा गुजार लूं तो जनाब ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हज का सफर बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि हर चीज लॉजिक से नहीं होगी। अल्लाह को अपने बंदों की याद बाकी रखना, उनकी याद मनाना कितना पसंदीदा है कि मां की याद में सई बाकी रखी, खलीलुल्लाह की याद में रमी बाकी रखी। हालांकि आज वहां शैतान नहीं है। नबी पाक ने अरफात में 9 ज़ुल्हिज्जा गुजारा, सारे हाजियों का वहां जाना जरूरी। मेरे आका ने मिना की रातें मिना में गुजारी, उनकी वहां रातें गुजारना सुन्नत। तो ये सब बातें बता रही हैं कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह की याद ना मनाओ, अल्लाह वालों की बार बार याद क्यों मनाते हो, हर साल उनका दिन क्यों मनाते हो, तो मेरा सवाल उनसे यह है कि फिर हज कैसे करोगे? हज तो है ही अल्लाह वालों की याद में, उन्हीं की अदाओं को अदा करना है। क्या सही करने वाला बीबी हाजरा की याद दिल से निकाल सकता है? क्या रमी करने वाला खलीलुल्लाह की याद दिल से निकाल सकता है? अरे ये किया इसीलिए गया कि सबको याद आए कि मेरे खलील ने क्या किया, उसकी ज़ौजा ने क्या किया, उस खानदान ने कैसी कुर्बानियां दी। आज बकरा काटते हैं, गायें काटते हैं, बोटियां भी हम खा जाते हैं, लेकिन जनाब उस कुर्बानी को तो याद करें कि उधर तो बच्चा ज़िबा करने का हुक्म था और खलीलुल्लाह की उस याद को आज हम याद कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये तमाम बातें हमें बता रही हैं कि अगर आज भी कोई औलिया किराम का, सहाबा किराम का, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की याद में कोई दिन मनाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। ये हज पूरा है ही अल्लाह वालों की याद। और सुभान अल्लाह, मैं अपनी बहनों से भी एक बात कर लूं कि मां की अदा थी ना सफा मरवा, है तो औरत की अदा, मगर मैलैन अखदरैन में औरत को दौड़ने से मना कर दिया। समझ रहे हैं बात कि ग्रीन लाइट्स में मर्द दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी, हालांकि वहां तो औरत दौड़ी थी। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्या वजह है? सुभान अल्लाह, देखिए कितना पाकीज़ा दीन है हमारा, है। शरीयत को ये पसंद नहीं है कि चूंकि मर्द चल रहे हैं और औरतें भी साथ चल रही हैं, अगर औरतें मर्दों के साथ दौड़ेंगी तो उनके पर्दे के मामलात, उनके जिस्म की हैयत ऐसी है कि वो दूसरों पर जाहिर होगी। तो पर्दा इतना मतलूब है कि सफा मरवा के दरमियान, हालांकि दौड़ी मां थी, औरतों को मना कर दिया गया कि आप नॉर्मल चाल से चलेंगी, मर्द दौड़ेंगे। ये मेरा और आपका दीन है। ये मेरी बहनों को क्या हो जाता है कि मैलैन अखदरैन के सामने तो नॉर्मल चाल से चल रही हैं, और जनाब वहीं मक्के में शॉपिंग सेंटर में, मदीने में शॉपिंग सेंटर में बाज़ औक़ात बेपर्दा, चलो वहां पर्दा कर भी लिया
تو پھر یہاں آ کے کیوں بے پردگی والے معاملات کرتی ہیں؟ سیکھیں اس اسلام کے اس حکم سے کہ اسلام کو کتنا پسند ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے اختلاط نہ کریں، بے پردگی نہ ہو، اپنے معاملات کو جو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس کو فالو کریں۔ بہرحال اب کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مکے میں تو پبلک تھی نہیں نا، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب میرا بیان اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، آپ جبل ابو قبیس پر، یہ جو بالکل صفا کے ساتھ پہاڑ ہے، آپ اس پر چڑھ گئے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا! حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی۔ آپ نے کہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کرو۔ آپ کی آواز صرف انسانوں نے نہ سنی، جنات نے سنی، چرند و پرندے سنی، ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، عالم ارواح میں روحوں نے سنی۔ سبحان اللہ، روایت کے الفاظ ہیں اس وقت جس نے جواب دیا، جس نے اس کی جواب میں لبیک کہا، سبحان اللہ، جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، 2 بار جس کی روح نے اس وقت جواب دیا وہ 2 بار، جس نے 3 بار لبیک پڑھا تھا وہ 3 بار، جتنی بار اس وقت لبیک جس نے کہا تھا، جس کی روح نے لبیک کہا تھا، وہ اتنی بار حج کو جائے گا۔ سبحان اللہ، اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اگر آپ نے حج کیا ہے یا حج کو جا رہے ہیں، یو آر سو لکی۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہماری روح کو یہ موقع دیا کہ حضرت ابراہیم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا تھا۔ سبحان اللہ، جب بھی کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب کعبہ تعمیر ہو گیا، سبحان اللہ، تو یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں، یہ آپ کی آل کی، سبحان اللہ کیا کمال کی سیرت ہے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگین ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول، 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے، پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ اچھا، اب یہ بھی چلیں، آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کنفیوز رہے کہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ تو یہ جو سوچ بچار ہے نا، سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ۔ تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن۔ یہ ایکچولی یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں، سوچ بچار میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ یوم ترویہ تھا، عرفہ والے دن آپ کو یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو اب آپ نے اس کو یوم عرفہ، اور پھر جس دن ذبح کرنے چلے تو یوم النحر۔ اچھا، اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا بھی کیسا ہے! جب آپ نے بیٹے سے پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو میں کہیں لے جا رہا ہوں، بتایا نہیں ماں کو، انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو۔ آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا، فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس، اے ہاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں اپنے آپ کے بیٹے کو لے کر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، رب کا حکم ہے نا، کیسی ماں تھی، کہتی پھر میں راضی ہوں۔ شیطان کا ادھر بس چلا نہیں، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گئے۔ تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے، کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟
کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، ذرا مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا، ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور ہاں، یہ جو میرا کرتا ہے نا، میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا. آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا ہے، اور آپ نے چھری چلا بھی دی. ابھی حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا تھا نا کہ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا یونیک تکبیر ہے، کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے. پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، از دا مڈل پارٹ آف دیٹ تکبیر، حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اپنے بچوں کو بتائیں، آپ خود بھی بتائیں. ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار، کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی؟ یہ کیسی قربانی کی داستان ہے؟ کب بتائیں گے ہم؟ کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو، گائے کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر. لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے تم بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نہیں تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی. اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے. تو پلیز ایکچولی جو دن آنے والے ہیں، کچھ حج پر جا رہے ہوں گے، قربانی تو سارے ہی کریں گے نا. چاہے حج پر جاؤ تو وہ قربانی یاد رکھنا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے تھے، کعبہ بنایا، کیسے قربانیاں ہیں وہ، اللہ نے کیسی یادیں باقی رکھی ہیں اس فیملی کی اور اس خاندان کی. اور جب قربانی کریں تو وہ یاد کریں کہ بیٹا ذبح کرنے چلے تھے. اللہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں توکل نصیب ہو جائے، ہمیں اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ نے انہیں دوست بنایا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنانے، ہمیں بھی دین متین کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. کیا خوبصورت شخصیت ہیں. تربت حضرت ابراہیم پر اللہ، تربت حضرت اسماعیل پر، تربت حضرت بی بی ہاجرہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے.